وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ سنیں ایک حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آیا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر ہے، دولت مند ہے، مسلمان، دنیا میں بھی ان کے عالی شان گھر ہے اور جنت میں بھی ان کے بڑے بڑے محل ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، اور امام اہل سنت حضور کے مسکراہٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام جب انتہائی مشکل میں ہوتے یا پریشانی کے عالم میں ہوتے نا، بس ایک حضور کی مسکراہٹ ہوتی، سارے غم جھڑ جاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غریب صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہم سب کے لیے، آپ بھی سنیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابی، میں تمہیں ایک ایسا عمل دیتا ہوں، چاہے امیر کرے یا غریب، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اپنی آنکھوں کو دو چیزوں سے بچاؤ، اپنی زبان کو دو چیزوں سے بچاؤ اور اپنے دل کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر ایک، اپنی آنکھوں کو دو چیزوں سے بچاؤ، ان میں ایک یہ ہے کہ کسی کی عزت کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھو، اور پھر نمبر دو یہ ہے کہ کسی کو حقارت سے مت دیکھو۔ جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی نمبردار چودھری وڈیرا یا کچھ آ جائے، دولت مند آ جائے تو ہم اسے بڑی عزت دیتے ہیں، اگر کوئی غریب آ جائے تو ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، کیونکہ ہم جس کو دولت کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں، کیا پتا وہ اللہ کے ہاں ذلیل لکھ دیا گیا ہو، اور جس کو ہم غریب سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیا پتا وہ اللہ کے ہاں معزز لکھ دیا گیا ہو۔ ہمیں جب اس چیز کا علم نہیں ہے تو غریب ہے یا امیر خندہ پیشانی سے ملا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ ایک، جس سے وعدہ کرو، زبان دو تو اس پر پورا اترو، ورنہ کسی کو زبان نہ دو، وعدہ نہ کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی عزت نہ اچھالو۔ اور نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل کو دو چیزوں سے بچاؤ۔ ایک، اس میں حسد نہ ہو، یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ نہ کہ آپ اسے جلتے رہیں۔ اور حسد لا علاج مرض ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں کہ حاسد جو ہے نا، موت کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دل کو جو جس چیز سے بچانی وہ یہ ہے کہ اس میں بغض اور کینہ نہ ہو۔ یہ اعمال، جو 6 اعمال، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ بس ان اعمال پر عمل کریں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوسی بن کر رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا